أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ لوگ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، سو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جب وہ قیامت ان کے پاس آ چکے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں میسر ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں پر تفسیر کے 2-3 پہلو جان لینے کے بعد میں اور آپ یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ قیامت کی جتنی نشانیاں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے کس قدر ایسی ہیں کہ جو وجود میں آ چکی ہیں۔ کچھ نشانیاں میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا بڑی متبرک نشانیاں ہیں، ان کا ہونا بہت ہی مفید ہے، جیسے کہ جناب حضرت امام مہدی کا تشریف فرما ہونا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف فرما ہونا۔ کچھ نشانیاں بہت ہی غلط ہیں، خطرناک ہیں، گناہوں کی دلدل ہے، گناہوں کا شہر ہے، جن کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا۔ گزشتہ نشست میں جتنی بھی نشانیاں ہم نے جان لی تھی، چند ایک اور باقی ہیں جو اس وقت معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ پہلے تو میں یہی ارادہ رکھتا تھا کہ بس صرف انہی نشانیوں کا بیان کر دوں گا جو وجود میں آ چکی ہیں، جو ابھی نہیں آئی ہیں تو ان کو چھوڑ دوں۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال دل میں ڈالا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے تو دونوں طرح کی بیان فرمائی ہیں، جو وجود میں آ چکی ہیں اور جو وجود میں نہیں آئی ہیں، تو مجھے بھی پھر چاہیے کہ میں دونوں طرح کی نشانیاں آپ کے لیے بیان کر دوں۔ تو چند ایک دوسری ایسی نشانیاں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہیں، اس طرف بھی طبیعت اللہ کی طرف سے مائل کر دی گئی ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز وہ نشانیاں بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ علم کی امانت ہم بھی تمام ہی وصول کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو ابھی تک وجود میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ زمانوں سے لے کر قریب ترین کے زمانوں سے لے کر اب تک زلزلے واقعتاً کثیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ہیوی نقصانات بھی معرض وجود میں آئے ہیں۔ اس پر اور کچھ بھی نہ کہوں تو لیکن اتنا کافی ہے کہ زلزلوں کی کثرت دن بدن اور زیادہ اور پھر اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگلی نشانیوں میں سے، جس کا کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، اس میں سے آدھے حصے کا یا آدھے سے بھی کم حصے کا ظہور ہو چکا ہے اور باقی آدھی اس نشانی کا حصے کا ظہور بعد میں جا کر کہیں ہوگا۔ ایسی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نشانی ہے خطرناک، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایسی عجیب نشانی ہے جس کا کچھ ظہور ہو چکا ہے اور کچھ آئندہ مزید ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک، میرے زمانے سے لے کر قیامت تک ایسا ہوگا کہ 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں، اور وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے۔ یہ لفظ دجال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہہ ڈالے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو قریب ترین کے زمانے میں بھی 2-3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن وہ چل نہیں سکے۔ غلام احمد قادیانی جو تھا یہ کافی عرصہ تک یہ زور شور لگاتا رہا، کچھ لوگوں نے اس کی تابعداری کر بھی لی، وہ کافی دیر تک اس کا نام چلتا رہا، ان قریب وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اگلے لوگ آئیں گے تو ابھی تک وہ 30 دجال، 30 جھوٹے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں بھی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ لہذا یہ نشانی ایسی ہوئی کہ جس کے بعض حصص کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ لوگ ایسے واقعہ ہو چکے ہیں اطراف عالم میں جن کی تعداد اس وقت میں کلیئرلی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں تو اپنے قریب کے علاقوں کا، ایک تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد قریب کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نام کا شخص جو ہے، اب جانتے ہیں کہ اسی دور میں اس نے
نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے۔ یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہے، لیکن جس کو حضور نے الگ سے بیان کیا ہے وہ ایک بہت خطرناک اور بڑی نشانی ہے۔ یہ 30 بھی دجال ہیں، لیکن اس دجال کو، اسی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے کہ دجال کا فتنہ شدید ہے، دجال آنے والا ہے، اور میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا بھی رہا ہوں، اس کی آگاہی بھی دے رہا ہوں، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام، وہ جو دجال ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس کو اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے علیحدہ سے بیان کیا۔ کبھی فرعون نے بھی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے بھی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ کم علم کے دائروں میں لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ تیسرا بندہ ہوگا جس نے الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے کہ میں اللہ ہوتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی حوال بھی انشاءاللہ العزیز آج یا پھر اگلی نشست میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس بڑے دجال کی بہت ساری علامات بیان کیں، وہ کیسے آئے گا، کتنا عرصہ رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہماری نشست میں آ سک رہا ہے یا کہ آئندہ ہماری نشست میں آئے گا۔ اگلی نشانی جو کافی حد تک ظہور پذیر ہو چکی ہے، عربستان جہاں ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، چٹانیں ہی چٹانیں ہیں، کالے اور لال اور پیلے پتھر ہیں، اور ریت ہے، ریگستان ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تو کوئی زراعت نام کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا کہ عربستان کے اندر زراعت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، باغ لگنے شروع ہو جائیں گے، اس میں نہریں رواں دواں ہو جائیں گی۔ یہ بھی کچھ معاملہ واضح ہو چکا ہے، اور کچھ معاملہ ابھی مزید اس میں گنجائش باقی ہے۔ حرمین شریفین کے ارد گرد ہی میں دیکھ لیں کس قدر سبزہ زاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، باغات کے باغات بنائے جا چکے ہیں، تھوڑی بہت مٹیاں باہر سے اٹھا کر وہاں شفٹ کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ لیکن جو اب دیکھو میرا ایک جملہ سنو، میں جو بے قراری میں کچھ کہتے سلپ ہوتے واپس آ گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہم دعا بھی کریں نا کہ مولا ایسا نہ ہونے دینا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور نے بیان جو کی ہے۔ اب ہم جو دعا کریں اے اللہ موت نہ آئے نا، بھئی کیوں نہ آئے، جو ایک نظام ہے اس نے تو واقعہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ قیامت نہ آئے نا، بھئی کیوں نہ آئے، وہ تو آنے ہی آنی ہے۔ یعنی یہ چیزیں اب میں یہ کہنے لگا تھا کہ ان عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو ہم مٹیاں باہر سے اٹھا کر منتقل کر رہے ہیں یہ تو قیامت کی نشانی قائم کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ پھر میں نے کہا پتہ چلے تو کیسے چلا، جو حضور نے فرما دیا ہے یہ کام وہ ہے جو ہو کر رہنے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے بھی تو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کتنی تبلیغیں ہو رہی ہیں کہ نبی سرکار دو عالم آخری نبی ہیں، کتنی تبلیغیں ہو رہی ہیں، پریچنگ ہو رہی ہے، درس دیے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں پھر وہ کوئی سر پھرا سر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ واقعات جو ہیں جتنی مزید تبلیغیں کر لیں، جو نشانیاں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دی ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، اب اس کو ہو کر کے رہنا ہے۔ یہ علم کے اٹھ جانے کے حوالے سے میں جب اپنے جامعہ کے اندر دیکھتا ہوں جو سب سے پہلا بیچ تھا، پھر اس کے بعد والا بیچ ہے، پھر اس کے بعد والا بیچ ہے، اور آج جو بیچ ہے میں دیکھتا ہوں جو سب سے پہلے دور کے لوگ میرے پاس پڑے آج سے کوئی 20 سال پہلے والے، تو ماشاءاللہ اس وقت علم کا ذوق شوق جذبہ کسی اور نوعیت کا، اگلے 7 سال گزرے تو وہ درجہ نیچے آیا ہے، اگلے 7 سال گزرے تو وہ درجہ نیچے آیا ہے، اور اگلے اب بھیج آیا ہے تو وہ درجہ نیچے۔ میرے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ قیامت قریب آ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرما جو دیا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو مذہب شریف کا جو علم ہے یہ اٹھ جانا ہے، یہ آہستہ 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 دیکھ لیں لوگوں کا ذوق شوق جو خالص گھر سے مذہب کی تعلیم دینے کے لیے لینے کے لیے بھیج دیے گئے، تو وہاں بھی اب احوال اس طرح کے نہیں ہیں جو آج سے 20 سال پرانے ہیں۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں 30 سال پرانے دور میں 2 لفظ پڑھا کرتا تھا تو اس وقت جو برکات کا ظہور تھا علم کی دنیا میں، یعنی وہ اب نہیں ہے۔ کتابوں کا شوق، کتابیں اکٹھی کرنی، کتابیں منگوانی، بیروت تک سے ہم کتابیں منگوایا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ علم آ جائے تو یہ علم آ جائے تو یہ علم آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ نشانیاں ظاہر ہونی ہی ہونی ہے، جتنا مرضی ہم روک تھام کر لیں، جتنا مرضی سد باب کی کوشش کر لیں، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ ہو کر کے رہنی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرب میں زراعت عام ہو جائے گی اور عرب میں باغات عام ہو جائیں گے، عربستان کے علاقوں میں نہریں رواں دواں ہوں گی۔ اب نہریں رواں دواں ہوں گی، دیکھو یہ واقعہ کب ہوتا ہے یا اس کا سورس کیا بنتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو کچھ ہو گیا اور کچھ رہنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ نشانی کا کیا کرو گے؟ یا آپ جتنا مرضی زور لگا لو یہ نہ روکی جا سکتی ہے، یہ چلنا ہی چلنا ہے۔ یہ جیسے ہر صبح سورج نکلنا ہی نکلنا ہے اور ہر شام اسے ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے، ہر دن کے بعد رات آنی ہی آنی ہے اور ہر رات کے بعد دن چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ یہ نشانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی
دین اسلام پر قائم رہ کر زندگی گزارنا چاہے اس کے لیے اتنی مشکلات ہوں گی، یہ ایسے ہی سمجھو جیسے اس نے دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کا معنی ہے ہر لحظہ تکلیف۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا، 2-4 منٹ آپ سکھ کے گزاریں اور اس کے بعد تکلیف ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دہکتا ہوا انگارہ فوراً ہاتھ میں جا کر کے تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضور کی تشبیہات کو سمجھیں تو کوئی بندہ چاہے کہ میں زبان سے کھرا مسلمان بن کر، میں کھرا مسلمان بن کر رہوں، کردار میں کھرا مسلمان بن کر رہوں، کیریکٹر میں کھرا مسلمان بن کر رہوں، یقین جان لیجئے کہ اگر خطیب ہے تو اس کے مقتدی ہی اسے ناراض ہو جائیں گے، اگر باپ ہے تو اس کے گھر والے ہی اس کے ناراض ہو جائیں گے، اس کے بچے ہی اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بابا جی سویرے سویرے نماز کے لیے اٹھاتا ہے، یہ کچھ سویرے سویرے والی نماز کو پڑھنے والی ہوتی ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ بھی واقعہ ہے، ہاں یہ ہے تو بتا رہا ہوں نا کہ سویرے سویرے ہم سے نہیں اٹھنے ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات میرے سونے کہ مسجدوں سے اذان کی آواز گھروں میں جائے گی تو لوگ شور ڈالتے ہیں کہ جی آپ کے مسجد سے شور کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمیں ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک نہیں، کئی واقعات مختلف علاقہ جات میں واقع ہو چکے ہیں۔ دین اسلام پر قائم رہ کر دکھاؤ، رہنا بھی ہے اور ایسے ہوں گے بھی، دین اسلام پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ یہ امام مہدی کے تشریف لانے تک دین اسلام پر قائم رہنے والے باقی رہیں گے۔ ہاں ہوگا یہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، وقلیل من الاخرین، یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ ہر اگلے زمانوں میں جیسے اصحاب علم اٹھتے چلے جائیں گے تو ہر اگلے زمانوں میں اصحاب تقوی کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم، میں آپ سب کسی کے بیٹے ہو، آپ سب کسی ماں کے بیٹے ہو، آپ سب کسی باپ کے بیٹے ہو، میں تلخی بھی آ جاتی ہے کئی بار، میں کیا بھی دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سن بھی لیتے ہو، باپوں کی جائیدادیں آپ نے سنبھالی ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہو جس کا باپ اتنا نیک تھا کہ سبحان اللہ، جس کی ماں اتنی نیک تھی کوئی بھی نہیں اٹھا ہوتا تھا لیکن وہ سویرے اٹھ کر مصلی بچھا کر بیٹھتی تھی۔ مجھے کوئی بچہ کم ہوں گے ایسے جنہوں نے ماں کی اس وراثت کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لو نا، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے باپ کی اس وراثت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا باپ امور خیر میں یہاں آتا جاتا تھا، یہ کرتا ہوتا تھا، اور انہوں نے ابھی تک ایسا ہی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں۔ صحابہ بعض اوقات کہتے ہوتے تھے، مجھے اچانک وہ حدیث کا وہ ایک مفہوم یاد آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 4 بار نہیں، میں نے 12 بار سے زیادہ حضور سے یہ گفتگو سنی ہوئی ہے۔ یعنی صحابہ بعض اوقات وہ لہجہ استعمال کرتے ہوتے تھے، 1 بار نہیں 2 بار نہیں، میں نے 5 بار سے زیادہ حضور سے یہ کلام سنا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، کتنے گھروں کی یہ آواز ہے جو کہ میں سن چکا ہوں کہ یہ دین اسلام پر چلنا جو ہے اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ گھروں کی حالات ٹھیک نہیں ہے، گھروں کی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیوی نیک ہے، میاں نماز نہیں پڑھتا، اگر بیوی اس کو سمجھائے گی تو وہاں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ جملہ آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ اللہ آپ کو ہدایت نوازے اور مجھے بھی ہدایت سے نوازے۔ جملہ آپ یہ بول کر طفل تسلی تو دے سکتے ہو، اور یار تو اپنا کام کر، تیری اپنی قبر میری اپنی قبر، یہ جملہ وہ ہے جو آپ لوگوں سے میں نے سنا ہوا۔ یہ جملہ بول کر ایک جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دے سکتے ہو، طفل تسلی اپنے آپ کو، بچگانہ بات ہے یہ۔ طفل تسلی کا معنی ہوتا ہے یہ بچگانہ بات ہے، بچگانہ بات کہہ سکتے ہو، تیری اپنی قبر اور میری اپنی قبر، لیکن اندر کھاتے سمجھو کہ یہ جملہ تمہارا جاگ کدھر رہا، قیامت کی نشانی بن رہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جو قیامت کی غلط نشانیاں ہیں یعنی وہ پسندیدہ نہیں ہیں شریعت پاک کے اندر، کوشش ہم نے یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم وہ نشانی کم از کم بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں وہ جو جملہ میں کہتے مجھے بھول گیا، پھر اللہ نے مجھے یاد کروا دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہنے لگا صاحب استاد جی کیا کریں، ہم ذرا زبان کے کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، تو سمجھو کہ تنہا ہی رہ گئے ہیں، اکیلے ہی رہ گئے ہیں، خاندان میں اکیلے ہی رہ گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم اچھے لوگ ہی نہیں ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم مسلمان لوگ ہی نہیں ہوتے، ایسے نفرت سے ہمیں دیکھا جاتا ہے اور ایسے ہمیں بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ صرف بات کیا ہے کہ ہم اچھی بات ہے یا بری بات ہے صاف صاف کہہ دیتے ہیں بھائی یہ بات غلط ہے، تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بات۔ میں نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، درجنوں کے حساب سے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ حضرت ہماری تو طبیعت کچھ ایسی ہے، صاف گوئی کی عادت ہے، تو لوگ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے بازاروں میں بیٹھنے والے یہ جملے الگ بولتے ہیں، دفتروں میں رہنے والے یہ جملے الگ بولتے ہیں، خاندانوں کی سطح پر رہنے والے یہ جملے الگ بولتے ہیں۔ میں اس جملے پر توجہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام پر قائم رہنا، کار بند رہنا ایسے ہو جائے گا
جیسے کہ انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن مزید یہ عروج پکڑ رہی ہے یہ نشانی کہ دین اسلام پر قائم رہنا دن بدن مشکل ہوتا چلا جائے گا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ میں سے کئی دکانداروں نے مجھے یہ بتا نہیں دی ہوئی، حضرت جی آپ ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، ہم جب دکانوں پر جا کر بیٹھتے ہیں سچ بول کر ہم جب سودا بیچنا چاہتے ہیں تو بکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ایسے موقع پر کہ مولا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ میں الٹی سیدھی کروں، 100 روپے کی چیز میں نے خریدی ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں ایک بار یوں بولوں کہ 250 کی خریدی ہے، یہ تقاضا کرتے ہیں مجھ سے تاکہ پھر میں 250 کی خریدی ہے اس پر قسم بھی اٹھا جاؤں، اور کرتے کرتے پھر میں کچھ آ کر دے دوں تو پرافٹ پھر بھی کما لوں۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ 100 کی لی ہے 150 سے کم نہیں دوں گا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا بڑا سخت مزاج دکاندار ہے۔ یہ دیکھو تمہارے اپنے جملے ہیں کہ سچ بول کر کے میں پھر آگے سے کہتا ہوں بھائی میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سچ ہی بولنا پڑے گا، میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے ہو، اس کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے، آپ کو بچنا ہے۔ یہ مشکلات ہوئی کہ نا آپ کے لیے، دکانداروں کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، یہ دفتروں کے اندر وہ جو ٹیسیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے ان کے لیے مشکلات، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ادھر مجلس جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کئی افسر لوگ بھی آتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی آتے ہیں، وکیل لوگ بھی آتے ہیں، کئی ماتحت بھی آتے ہیں اور کئی بالا نشین بھی آتے ہیں، لیکن جو ماتحت ہیں کہتے ہیں ہم قرآن پاک کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہمیں کوئی افسر نہیں لگتا ابھی، ہمیں کوئی بڑا نہیں لگتا ابھی، ہم جب ان کے سامنے آنکھیں کھول کر بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے ہو کر ہمارے آگے سے بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں سر آپ غلط کام نہ کریں نا، آپ غلط بات نہ کریں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن، میں نے کیا کہا تھا پچھلے زمانوں میں یہ آیت آئی نہیں تھی، ھذا بصائر للناس، قرآن تو لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا بیان آپ سن چکے ہیں، ھذا بصائر، قرآن تو آنکھیں کھول کر رکھ دیتا ہے، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کون سا بڑا کس طرح کا ہو تو اسے بڑا سمجھنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور کون سا بندہ ایسا ہے جو بھلے عمروں کے اندر بہت آگے بھی نکل جائے لیکن اگر اس کی حالات ایسے نہیں ہیں تو اسے کتنی کو عزت کرنی ہے، کس بنیاد پر عزت کرنی ہے۔ جو قرآن پاک تو بندوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حالات اتنے تلخ ہو جائیں گے، فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے اے کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ قبرستانوں میں جا کر دفنانے کسی اور کو گئے تھے، سوچ یہ رہے ہوں گے اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ لوگ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے، اور یہ بات تو میں کئی بار سن چکا ہوں اور آپ بھی، اور یارا اس نالوں بہتر بندہ مر ہی جاوے۔ یہ جملہ دیکھو، میں آپ کے لب و لہجے کے کلام آپ کو سناتا ہوں کہ اس نالوں تو بہتر ہے کہ بندہ مر ہی جاوے۔ تو یہ واقعہ شروع ہو گیا نا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ میں اس دنیا میں نہ رہتا ہوا۔ یہ میں نے کتنا، یہ اہل علم سے میں نے یہ جملے سن لیے، کچھ عرصے سے دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں رہا۔ یہ اہل علم سے میں نے جملے سن لیے، کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے گزشتہ 5 6 7 سال کہ فتنے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں اہل علم کے ہاں بھی کہ کچھ رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہو رہا ہے، بس اب یہ ہے کہ زندگی پوری کرنی ہے، دن پورے کرنے ہیں، ورنہ کوئی رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو یہ حالات و واقعہ، یہ قیامت کی نشانی بھی واضح ہو چکی ہے۔ وقت میں برکت نہیں رہے گی، یہ تو آپ دیکھ رہے ہو، حدیث پاک میں یہ بیان آ گیا، سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرا ہے، اور آپ ایسے میٹھے جملے بولتے ہو اے یارا کلے نہیں گل ہے۔ یہ گزر خان رہ کر میں نے بھی نکی موٹی پٹواری سیکھ لی ہے، اور یارا کلے نہیں گل ہے، یہ جو 2 سال پرانی بات ہے جی کلے نہیں گل ہے، 10 سال پرانی بات ہے جی کلے نہیں گل ہے، یہ جو کلے نہیں گل ہے نا، یہ ہے کہ وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے ہفتہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیز واقعی ہم دیکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قتل بہت زیادہ ہو جائیں گے، قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ تو وہ نشانیاں جو دیکھ رہے ہیں، چند 100 پر قتل۔ آپ یقین کرو گے کہ 2.5 روپے کی خاطر بھی ایک قتل ہوا ہے جو میرے علم میں ہے، 2.5 روپے کی خاطر قتل ہوا ہے، 2.5 روپے کے لین دین پر بھی قتل ہوا ہے۔ خون اتنا سستا ہو جائے گا، یہ کوئی غیبانہ خبر نہیں، ہمارے اپنے گاؤں کی خبر ہے، اپنے گاؤں کی خبر، 2.5 روپے کی خاطر قتل ہوا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اتنے زیادہ ہو جائیں گے قتل کے قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا میں قتل کر رہا ہوں پر کیوں کر رہا ہوں۔ مقتول غریب کو یہ نہیں پتا ہوگا مجھے مار دیا جا رہا ہے پر کیوں مارا جا رہا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ اس قدر زیادہ قتل ہو جائیں گے۔ یہ گزشتہ زمانوں میں جو دہشت گردی کی لہر چلی تھی، آپ تو گھروں سے سبزیاں لینے جا رہے تھے، گھر کا ساز سامان لینے جا رہے تھے، وہاں جا کر اڑا دیے گئے مثلاً، تو مقتول کو پتہ تھا کیوں مارا گیا اور قاتل کو بھی نہیں پتا کیوں مارا گیا۔
وہ بس کچھ پیسے لے کر کے تو بکے ہوئے لوگ تھے جو ایسا کر دیتے ہوتے تھے. تو قاتل کو بھی نہیں معلوم کیوں مار دیا میں نے, مقتول کو معلوم نہیں مجھے مارا کیوں گیا ہے. یہ وہ بیان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا, یہ تو معروف ترین اور موٹی ترین اور مشہور ترین وہ نشانیاں ہوئیں جو وجود میں آ چکی ہیں. اگر سننے کے بعد, 2 نشستوں سننے کے بعد ہمیں لگا کہ کچھ ہماری ذات میں موجود ہیں, توبہ کر کے اس دائرے سے نکلا جا سکتا ہے. مولا میں قیامت کی نشانی نہیں بننا چاہتا. جیسے کہ حالات تقاضا کریں کہ غلط بن کر جیو, ٹیڑھے نہ ٹیڑھا چلو. میں کہتا ہوں ٹیڑھے کے ساتھ صبر سے چلو, یہ ٹھیک ہے. ٹیڑھے سے ٹیڑھا نہ چلو, ٹیڑھے کے ساتھ صبر کے ساتھ چلو, اپنا وقت گزارو. جی ٹی روڈ سے میں نے ہزاروں سبق سیکھے ہیں. ہمیشہ رش نہیں ہوتا, کہیں رش نہیں بھی ہوتا. رش بنتے ہیں, گاڑی چلنا مشکل ہو جاتی ہے زندگی کی, لیکن ہمیشہ رش نہیں ہوتا. تو بس میں کہتا ہوں یہاں سے یہ سبق سیکھ لو, ہمیشہ ٹیڑھے بندے نہیں سامنے آتے. آج گلاب کا پھول توڑنے کے تو کانٹا لگ گیا ہے, لازمی نہیں کہ اگلی بار پھر جاؤ گے تو پھر لگے گا ہی لگے گا. اپنا یہ وقت گزارو. پولیس والوں سے سیکھو دفع وقتی. ان کے ضابطوں میں سے یہ ایک ضابطہ ہے کہ ایک بار یہ جلوس اٹھاؤ, دھرنا اٹھاؤ, جیسے دفع وقتی, یہ ایک بار ہنگامہ منتشر کرو, پھر وقت گزرے گا, دیکھو کیا حالات بنتے ہیں. تو جس مشکل سے گزر رہے ہو نا, تو میں کہتا ہوں کہ میں 2-3 جس پر آپ کی جاتے جاتے توجہ لگانا چاہتا ہوں. اگر ہم میں علم دین کی رغبت کم ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ توبہ طائب ہو کر کے, یا اللہ تعالیٰ میں اپنے خاندان میں, اپنے بچوں میں دین کا چراغ بجھنے نہیں دوں گا. نہ بنو عالم. عالم بننا تو بڑے بڑے بخت کے سودے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی تو اپنے بچوں کو بتا دو نا. وہ تو چلو کبھی ہمیں جوش بھی آتے ہیں, غصے بھی آتے ہیں کہ دن بدن, لیکن ایسا ہونا ہے. ہمارے غصے بھی کس کام کے ہیں. یہاں تو اس موقع پر تو دعائیں بھی کام نہیں کریں گی. دعاؤں کا اجر ملے گا, اے اللہ تعالیٰ دین نہ اٹھے نا, دعا کا اجر ضرور مل جائے گا, لیکن دعا کی تاثیر ظاہر نہیں ہونی ہے, کیونکہ علم دین کا اٹھنا ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مثلا کہتا ہوں کہ جو جس چیز میں یہ چیز, اچھا دین اسلام پر چلنا مشکل, میں کہتا ہوں وقت گزار لو, ٹیڑھے سے ٹیڑھے نہ چلو. اللہ کرے گا کوئی ایسا زمانہ زندگی کا آ جائے گا, رش ختم ہو جائے گا, زندگی 4 دن کا سکھ دے دے گی. ہمیشہ رات بھی نہیں ہے, ہمیشہ دن بھی نہیں ہے. اور اگر گھروں سے دیکھو, میں نے چند دن پہلے جمعرات کی نشست میں آپ کو یہ حدیث پاک بتائی تھی. یہ کس قدر ڈر دینے والی حدیث ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہونے لگ جائے نا, آہستہ کہنے والی بات ہے, تسلی سے سننے والی بات ہے. ہم نے 2 رکعتیں تو پڑھنی ہوتی ہیں, لیکن کوئی جوش خطابت کا مجھے کوئی شوق شاق نہیں ہے. وہ لہجے ویسے ہی گرم ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں, یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگ جائے کہ تمہیں غلط کام اور گناہ پسند ہونے لگ جائے اور تم کر گزرو ایک چیز, اور نیکی تمہیں ناپسند ہونے لگ جائے اور تم چھوڑنے لگ جاؤ, اگر تمہاری طبیعت میں یہ چیز آ چکی ہے, تو ڈر دینے والی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے تھے سمجھو تمہاری زندگی کم رہ گئی, بہت قریب ہو گئے ہو موت کے. کیونکہ میں نے یہ کم لفظ میں نے اس موقع پر بولا ہے, ورنہ جو حدیث اس وقت میرے مطالعے میں ہے وہ یہ کہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کو باقی رہ گیا. حدیث پاک کا بیان یہ ہے. تو میں نے ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور حدیث میں 2 سال کا بھی حوالہ ہو, کسی اور حدیث میں 3 سال کا بھی حوالہ ہو. میں نے اس لفظ کو ذرا تھوڑا کو تبدیل کرتے ہوئے یوں کہہ دیا, مضمون میں نے وہی رکھا کہ بھئی اب تمہاری عمر کم رہ گئی ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت کے اندر, کتنی خطرناک نشانی بیان کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے ایسے لوگوں کو جن کو نیکی پسند نہ آنے لگ جائے, اور وہ حقنی کترائیں, کہنے کو سب کہتے ہو نماز اچھی شے ہے, پر پڑھنے میں تو سارے برابر نہیں ہونا. سارے کہتے ہو مثلاً قرآن, چلو ہولی آج بغیر غصے کی بات کر لیتے ہو, واہ جی واہ, عالم بننا, حافظ ہونا کتنی اچھی بات ہے, پر سارے کر تو نہیں رہے ہونا. تو میں کہتا ہوں کہ جب ایسا ہونے لگ جائے, سب کو پتہ ہے بے نماز رہنا گناہ ہے, لیکن پھر بھی بے نماز ہیں نا. سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بری بات ہے, لیکن پھر بھی بول لیتے ہو نا. کہیں نہ کہیں یہ سارا معاملہ ہے نا. جب نیکی تمہیں پسند نہ لگے اور تم اس کو چھوڑنے لگ جاؤ, برائی تمہیں پسند لگے اور اس کو کرنے لگ جاؤ, تو پھر حضور کا بیان یاد رکھو, وقت تھوڑا رہ گیا. اچھا, وقت تھوڑا رہ گیا سے حضور سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ جب بندے کو پتہ لگ جائے نا کہ میری موت قریب ہے. جب آپ کبھی ناران کا غان جاتے ہو تو گاڑیاں چلتی ہیں, تو نیچے وہ ہزاروں فٹ نیچے موت نظر آ رہی ہوتی ہے. گاڑی جب ایسی ایسی کرتی ہے تو منہ سے ایک ہی کلام نکلتا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب بندے کو پتہ لگ جائے نا کہ موت قریب ہے, تو یہ فطرت ہے بندے کی. وہ جب زلزلے آتے تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہو؟ گانے گا رہے ہوتے ہو اس وقت. جب زلزلے آ رہے ہوتے ہیں تو سارے باہر بھی نکل رہے ہوتے ہو, شک سا پڑتا ہے کہ موت قریب ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ بتا کر احساس بتایا, جب بندے کو یہ خطرہ پڑ جائے نا کہ موت قریب ہے, تو وہ کچھ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے.
وہ کچھ پڑھنا پڑھانا کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے، تو حضور پاک نے یہ اشارہ دے دیا، جب نیکی تمہیں اچھی نہ لگے، برائی تمہیں اچھی لگے، سمجھو وقت کم رہ گیا، بندوبست کر لو اپنا، کہ وقت کم رہ گیا ہے کہہ کر رسول پاک علیہ السلام کے پاک کلام کی حکمتیں سمجھو۔ ہم تو بہت کم سمجھ پاتے ہیں حضور کی باتوں کی، دماغی چھوٹے ہیں ہمارے، میں اپنی بات کرتا ہوں، دماغی چھوٹے ہیں، عقل ہی رسا نہیں ہے، بڑی مشکل سے کبھی کبھی کوئی بات سمجھ آ رہے، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی بات میں یہ حکمت تھی، وگرنہ اس کے کہنے کا فائدہ کہ ایک سار رہ گئے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ یہی ہے، اور فائدے بھی ہیں، لیکن ہم غریبوں کو تھوڑی بہت سمجھ آئی، وہ یہی ہے کہ بھائی جب بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ موت قریب ہے تو کلمے پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھائیاں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اسلام کی طرف، ایمان کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے پیارے بھائی، تو سمجھیے کہ جو ابھی تک نہیں آئی ہیں، یہ سرخ آندیاں چلیں گی۔ اب یہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ چلی بھی ہیں، کچھ رہتی بھی ہیں ابھی۔ یہ آندیاں، وہ غبار فضاؤں میں کئی دن تک رہتا ہے، تو وہ سرخی، لائٹ سی سرخی کا احساس رہتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو گزشتہ زمانے میں کہیں کچھ نہ کچھ یاد آ رہا ہوگا۔ چلو کچھ نشانی یہ ظاہر ہوئی اور کچھ ابھی مزید چلنی ہے۔ سرخ آندیاں چلیں گی، ہاں یہ بات بھی کہیں نہ کہیں سننے میں خبر مل جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھائے اچانک زمین پھٹے گی، لوگ اس میں دھنس کر گر جایا کریں، گاڑیوں کی گاڑی زمین میں دھنس جایا کریں گی۔ میں نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا تھا شاید کہ یہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے یہ جملہ بول رہا تھا حدیث کا تو مجھے کہیں نہ کہیں سے یاد آنا شروع ہو گیا، ایسا ہوا ہے، کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے۔ کھڑا بندہ اچانک چل رہا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، زمین پھٹی، بندہ اندر۔ یہ جو ٹی وی کیمرے لگے ہوتے تھے، ان سے وہ کلپس بھی وہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زمین میں دھنسنے کا واقعہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ دھنسنے والے کس طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ جب یہ زمین دھنسنے والا کام شروع کر دے تو سمجھو اب قیامت بڑی ہی قریب ہے، اور اب تو واقعی قریب ہے قیامت بڑی ہی، جیسے کہ یہ نشانی میں کہہ نہیں سکا ہوں، ان قریب میں نے شاید کہہ دینی ہے، اگلی نشست میں کہیں بہت تیزی کے ساتھ زور پکڑ رہی ہے، دجالی قوتیں ساری اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں دجال تو اکیلا ہوگا لیکن اس کی فوجیں سارے یہود ہوں گے۔ یہود اس وقت اسلام کے خلاف جس قدر تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر سے بھی بندے پکڑ کر خرید کر پیسے لگا کر کے تو ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں مختلف نوعیتوں سے، اور ایسے پیسے لگاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، ایسے پیسہ لگاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ میں نے ایک بار استاد گرامی سے پوچھا کہ حضور والا شان، اللہ کا فضل ہے میں مسلمان کوئی بہت عالی شان نہیں ہوں، لیکن چھوٹا سا مسلمان ہوں، لیکن اگر کبھی اللہ رحم کرے، آزمائشوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اربوں روپے لے کر بھی میرے پاس آئے کہ تو اسلام کے اس حکم کے خلاف بولنا شروع کر دے، تو استاد گرامی ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ارب روپے لے کر کے تو ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ یہ پیسے لگاتے کیسے ہیں؟ میں نے یہ عجیب سوال، یہ پیسے لگاتے کیسے ہیں؟ کیا صاف آ کر کہتے ہیں پتر صاف نہیں، اس کے بڑے راز ہیں، بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ پیسے دیتے کن کے ذریعے؟ اپنوں کے ذریعے پیسے دے کر، دوست بنوا کر کے، ان کے ذریعے مدارس کی خدمت کروا کر کے، تو ایسے مولیوں کو خرید کر کے تو الٹی سیدھی ان کے منہ سے ہنگ کواتے ہیں تاکہ الٹی سیدھی بات کرو، فتنہ قائم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جاتے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ٹائم ختم ہوتے جا رہا ہے، دن بدن کہہ رہا ہوں، امام مہدی کا زمانہ بھی قریب ہے، یہودیت اکٹھی ہو رہی ہے، دجال کا زمانہ بھی قریب ہے۔ وہ کتنا کو قریب ہے یہ تو میں کچھ نہیں بول سکتا، لیکن آثار بتاتے ہیں۔ سورج ایک دم سے نہیں نکلتا، وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ خون رسول سے دشمنیاں ہیں، خون رسول سے یہ دشمنیاں ہیں۔ امام مہدی خون رسول ہیں، جناب علی کے بیٹے، امام مہدی جناب علی کے بیٹے ہیں۔ یہ خون رسول سے دشمنیاں کرنے والے میں کہتا ہوں کہ محراب نشینوں کے اندر کئی لوگ ایسے ہو گئے۔ تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ آثار تیزی کے ساتھ ادھر سے یہودیت اکٹھی ہو رہی ہے اور ادھر سے رسول اللہ کے خون سے وہ دشمنیاں تیز ہو رہی ہیں، اور جو آل رسول کے ملنگ اور درویش اور مست ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں حالات جیسے بھی ہو جائیں حضور کا وہ فرمان بھولا نہیں جا سکتا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرا علی ایک طرف چلے، تم اس کے ساتھ چلو۔ یہ رسول اللہ کے فرمان عالی شان ہے۔ تو یہ قیامت کی تیزی کے ساتھ، یہ میں کہتا ہوں کہ وائرل ہونے والی نشانی ہے، یہ افق پر وائرل ہو رہی ہے، تمہارے موبائلوں میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ افق پر وائرل ہونے والی نشانی ہے۔ تیزی کے ساتھ دجالی قوتیں ایک طرف ہوتی چلی جا رہی ہیں اور امام مہدی اور آل رسول کے ملنگ ایک طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انکار کر دو، نہ مانو، غصے ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دجال آنا ہے، نہ مانو، غصے ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ آخر اس کی فوج ساری کی ساری یہودی قوم ہونی ہے، دجال کے ساتھ چلنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکلیں مسخ ہو جانا ہے انسان، لیکن شکل انسان کی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بہت ہی کہیں دور بھی شاید یاد نہیں پڑ رہا،
کہ بندے کی شکل بدل گئی ہو، ابھی تک شاید یہ بہت دور تک بھی کہیں یاد نہیں پڑ رہا، اور اگر پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے، اور یار کوئی ہم یہاں سوچے وچار کے لیے بیٹھے ہوئے نا کہ بھئی ہم یہاں آ کر کرنا ہے کیا ہے، محراب میں آ کر کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ رسول کی باتیں سوچنی ہوتی ہیں، یا دور دراز تک کوئی مجھے ابھی خیال سے نہیں گزر رہا کہ بندے کی شکل بگڑ گئی ہو کسی وجہ سے۔ اچھا تو یہ لیکن ہونا ہے، ہونا ہے کہ ہوگا انسان لیکن اس کی شکل بگڑ جائے گی، اور آسمان سے پتھر برسنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ علاقہ کون سا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، جتنا حضور نے فرمایا اتنا ہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمانوں سے پتھر بھی برسنے ہیں۔ اگر میرے علم میں نہیں ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ کہیں نہ کہیں برسے ہیں تو ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ برس بھی چکے ہوں یا بھی مزید برسنے ہوں۔ تو آسمان سے پتھروں کا برسنا یہ قیامت کی نشانی قرار دی، اور ابھی تک کچھ سر عام یہ نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے آندھیاں زلزلے سر عام نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، پتھروں کا برسنا کوئی کثرت اخبار کے ساتھ ابھی علم میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دھواں ظاہر ہوگا، یہ کون سا دھواں ہوگا، کوئی لکڑیوں کا ہوگا یا کوئلوں کا مجھے نہیں معلوم، دھواں ایسا پھیل جائے گا کہ دور دراز تک دھوئیں کے بادل، شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ آثار ایسے دھندلا 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 مطلع دھندلا دھندلا، یہ کہیں وہی دھواں نہ ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمیں بھرپور نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں آئندہ زمانے میں کہیں جا کر ظاہر ہونا ہے، تو دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ لفظ سن لو، دجال کا آنا یہ ایک نشانی نہیں، یہ پوری فیملی سمیت آئے گا، اس کی نشانیوں کی پوری فیملی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے، یہ ایک نشانی ہے اور اس کی بھی پوری فیملی ہے۔ ایک کہنے کو ایک ہے، ٹائٹل ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی اور نشانیاں ہیں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کا یہ پورا ایک دستور ہے، نظم و ضبط ہے، آپ کو بیان کروں گا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف فرما ہونا، آج میں شوق سے جامعہ مسجد دمشق کا وہ مینار نیٹ سے نکال کر دیکھ کر آیا ہوں کہ میں نے جا کر بیان کرنا ہے، وقت نہیں پہنچ سکا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مشرق کی جانب والے مینار پر تشریف فرما ہوں گے آسمانوں سے سیدھے۔ میں اس کو بار بار اینگل سے اس کی زیارت کر کے آیا ہوں کہ جامعہ مسجد دمشق ہے کون سی، اسے کتنے مینار ہیں، اور کس مینار پر ان کے اترنے کی پیشن گوئی رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی سلسلہ ہوا نہیں۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ایک نشانی نہیں، اس کے اندر پوری فیملی ہے نشانیوں کی، ہم یہ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ 3 بار تو ایک بڑے پیمانے پر زمین دھنسے گی، ایک ہے چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر، لیکن 3 بار بڑے پیمانے پر وہ جو ہے وہ زمین میں دھنسنے کا نظم و ضبط ہوگا، ایک بار مشرق میں، ایک بار مغرب میں، اور ایک بار جزیرۃ العرب میں۔ اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ سمندر میں طوفان آئیں گے اور لوگ ڈوب جایا کریں گے، یہ تو کئی بار ایسا ہو چکا ہے، سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو لوگ پورے جہاز ہی سمندر بوس ہو جاتے ہیں، پورے جہاز، وہ سینکڑوں، یہ جتنے لڑکے ہمارے جاتے ہیں وہ غلط راستوں سے دوسرے ممالک کے اندر، ان کی کشتیاں کئی بار وہ ہواؤں کی لپیٹ میں آ کر کے تو بیچارے ڈوب کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو عنوان ہے توجہ کے لائق، سوچنے والا بھی ہے، توجہ والا بھی ہے۔ تو اگلی نشست میں ہم جو نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں لیکن ہونی ہیں اور بڑی ہیں، اپنی فیملیوں سمیت ہیں، کچھ ان پر بھی انشاءاللہ کلام سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔